اور یہ جو ایک وبا آئی ہوئی ہے پوری دنیا پر، یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار لگتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس ہے جو نظر بھی نہیں آتا، اور اس نے دنیا کو ایسے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں اس وقت موت کا رقص ہے اور سڑکیں لاشوں سے بھری پڑی ہیں۔ وہ تو جلاتے ہیں تو ان کی لکڑیاں ختم ہو گئیں۔ تو بطور انسانی ہمدردی ہمیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی اس کے احترام میں کھڑے ہو کے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی ہے؟ آپ نے کہا مجھے معلوم ہے۔ یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، ادھر بریلوی دیوبندی کو سلام نہیں کرتا۔ اتنی نفرت بھر دی ہمارے خطیبوں نے، آگ لگا کے رکھ۔ اور دیوبندی بریلوی کو مشرک سمجھتے، دیوبندی بریلوی کو مشرک سمجھتے، مقلد غیر مقلد، مقلد غیر مقلد، مقلدین کو مشرک سمجھ رہے ہیں۔ ایک جنگ لگی ہوئی ہے، ٹکے ٹکے کفر وکدا ہے، جتنا مرضی لے لو۔ یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک شخص نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، گیا مولوی صاحب کے پاس، کہا جی بیوی نے 3 طلاق دیتی ہے، کی حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا حرام ہو گئی۔ کہ نہیں جی کوئی دسو، راہ دسو۔ تو کوئی رستہ نہیں بھائی، بس ختم۔ اس نے لفافہ نکالا اور مصلے کے نیچے رکھ دیا، کہا جی ہن تو دسو، کہ ہن تو سوچنا ہی پوے گا۔ یہ لطیفہ نہیں ہے، صحیح واقعہ بتا۔ تھوڑی دیر واقعہ لگے تو نے کیا کہا تھا؟ کہا جی میں نے کہا تھا طلاق 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 کا، شکر کوئی نہیں ہوئی۔ ان کا کیوں نہیں؟ کہ وہ طلاق ہوں وڈے کاف نال طلاق، تو آکھے چھوٹے کاف نال طلاق طلاق، جہ طلاق نہیں ہوئی۔ یہ رونے کا مقام بھی ہے، ہنسنے کا مقام بھی ہے۔ ایک عالم نے سنا تو انہوں نے کہا پھر تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ اس نے بڑے کاف سے کہنا تھا قبول کیا، اس نے تو چھوٹے کاف سے کہا ہے قبول کیا۔ تو میرے عزیزو امت بن کے رہو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، وہ سب کو دونوں ہاتھ کھول کے ملو، سب کے لیے محمدی سینہ بنا لو۔ کہ آپ یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور صحابہ کہ یہودی ہے، کہ مجھے پتہ ہے۔ یہودی کا بچہ بیمار تھا، اس کو پوچھنے 7 میل پیدل گئے، وہ آگے مر رہا تھا۔ اب نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے ایسے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی جان نکل گئی۔ یہ محبتوں سے رہو، محبتیں بانٹو، خاص طور پر جو رشتوں کی محبت ہے، یہ پیسوں سے نہیں باقی رہتی، یہ میٹھے بول سے، اچھے اخلاق سے باقی رہتی۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں غنیمت جانو، ان کی دعا لو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو۔ حالانکہ ہمارے پر تو نہیں ہیں، ہمارے بازو ہیں۔ پر کس لیے کہا؟ کہ مرغی پروں میں بچوں کو چھپا لیتی، جیسے تیری ماں نے تجھے گود میں چھپایا، اب تو اپنی ماں کو اپنی جوانی کی چادر میں چھپا لے، اس کے پاؤں دھو کے پی۔ اور خاوند اور بیوی کا رشتہ یہ دنیا کا سب سے عظیم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اس پر سینکڑوں آیات، باقی رشتوں پر چند آیات، سینکڑوں آیات۔ تو خاوند اور بیوی میں جوڑ ہو، ایک چھوٹی سی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میری بیوی میرا لباس ہے۔ میں اپنے لباس پر چائے گراتا ہوں یا اس کو بچا کے بیٹھتا، نیپکن اوپر رکھتا ہوں یا سیدھا سالن اوپر گراتا ہوں۔ تو بیوی سے بدتمیزی کرنا ایسا جیسے اپنے لباس کو پھاڑ دینا، اور بیوی خاوند سے بدتمیزی کرے تو ایسا جیسے وہ اپنے سارے میک اپ پر اوپر گرم پانی ڈال دیں۔ تو ان رشتوں کی اللہ نے بڑی قدر بنائی ہے، ان کو محبت کا پانی دو، برداشت کا پانی دو،
میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، بیوی سے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں کرنے کی، ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ پھر والدین کے جانے کے بعد ہمارے دیہاتوں میں، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، والدین کی وراثت میں بچیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، وراثت کا علم حاصل کرو، یہ پورے میرے علم کا 1/2 حصہ ہے۔ ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ نے پورے قرآن میں کسی مسئلے کو اتنا کھول کے بیان نہیں کیا جتنا وراثت کو بیان کیا، اور ایک ہی دفعہ میں پورا 2-2.5 رکوع میں اس کو بیان کیا، اور اتنا بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات چھوڑی نہیں۔ نماز جیسی بات کو پوچھنا پڑتا ہے کہ میں پڑھیے، روزہ کس لیے رکھنا ہے، کس لیے چھوڑنا ہے، حج کیویں کرنا ہے، لیکن وراثت کے مسائل کو اللہ نے اس طرح کھولا ہے، اور ایک ہی جگہ پر یوصیکم اللہ فی اولادکم، ایک ہی جگہ پر۔ تو وراثت میں بہنوں کو حصہ دیا جائے، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ساری اولاد آپس میں، ہمارے ہاں ذمہ داروں میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، زمین نہیں دیتے، وہ چاہے سندھی ہو ذمہ دار ہو، چاہے بلوچی ذمہ دار ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے پنجابی ہو۔ اور ایسی شہروں میں بھی ہوتا ہے کہ بس بیٹیوں کو جہیز دے کر کہتے ہیں بس تیرا حصہ ہو گیا۔ یہ زیادتی ہے، ظلم و انصاف، ظلم ہے، انصاف نہیں ہے۔ جس پیٹ میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی پیٹ میں بیٹی آتی۔ تو میرے نبی کو تو اللہ نے بیٹیوں سے ہی نوازا۔ تو بھائیو، میری بات لمبی ہوگی، آپ کی محبت میں تھک گیا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔